وہ سمجھتے گالوں پر ہاتھ لگانا یہ توبہ ہے، یہ توبہ نہیں، یاد رکھیے۔ تو توبہ کی 4 شرائط استغفار کی۔ آئیے اب جو استغفر اللہ یا استغفار ہے یہ حصول رزق کا ذریعہ ہے، یہ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے دلائل کیا ہیں؟ آئیے ہم قرآن سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نوح سورہ نمبر 71 اور آیت نمبر 10 سے لے کر 16 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ پھر آگے فرماتا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اسلام کا پیغام پہنچایا، قوم نے انکار کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے نوح علیہ السلام جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ رپورٹ ہے میری، یہ کنکلوژن ہے میرا اس قوم کے تعلق سے کہ اے میرے رب، انہوں نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے اللہ میں نے اس قوم کو بار بار کہا اے میری قوم اپنے رب سے توبہ کرو اپنی شرک اور گناہوں کی وجہ سے، یقیناً وہ تم کو معاف کرنے والا ہے۔ اب اگر تم استغفار کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم استغفار کرو گے میری قوم تو اللہ آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائیں گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار زبردست بارش برسائیں گا۔ پہلا فائدہ استغفار کا۔ پھر آگے اللہ نے کہا، نوح علیہ السلام کہتے ہیں مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہارے مال میں اور اولاد میں اضافہ کریں گا، بالخصوص مال میں اور لڑکوں میں تمہارے اضافہ کریں گا۔ کیا کرو گے تو؟ استغفار کرو گے تو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بہترین باغ بنائیں گا، باغات کو نکالیں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے بہترین نہریں نکالیں گا۔ اگر کیا کرو گے تو؟ استغفار۔ اے میری قوم اگر تم یہ کر لو تو آسمان سے بارش پاؤ گے، مال میں اضافہ پاؤ گے، اولاد اور لڑکوں میں اضافہ پاؤ گے، اور تمہیں بہترین باغ اللہ دے گا، اچھی نعمتیں دے گا، اور جو ہے تمہارے لیے جو ہے نہریں نکالیں گا ان باغوں میں۔ استغفار کی دیکھیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا فائدے بتائے۔ یہاں کا پورے رزق میں جو چیزیں آتی ہے، بارش کا برسنا ایک بنیادی اصول ہے رزق کے لیے۔ آج بھی اگر انسان ٹیکنالوجی میں اور کسی بھی چیز میں جتنی ہی آگے بڑھ چکی ہو، لیکن آج بھی آسمان کی طرف نگاہ سب کی ہوتی ہے۔ اگر بارش نہ برسے اور آپ کہیں گے کہ بھائی مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں تھوڑی کاشتکار ہوں، آپ کاشتکار نہ بھی ہو تو جب آپ بازار سبزی خریدنے جائیں گے تو آپ کہیں گے واقعی میں بارش نہ ہونے کا نقصان ہے۔ تو رزق بڑھاتا ہے اللہ رب العزت انسانیت کے لیے، توبہ اگر قوم کرے تو یہاں اللہ رب العزت دیکھیے کہ فرما رہا ہے کہ اگر توبہ کرو تو بارش برسائیں گا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ تم کو مال میں اور اولاد میں اضافہ دیں گا۔ تو اگر اصول رزق، اگر ہم مال میں بڑھوتری چاہتے ہیں، اولاد میں اضافہ چاہتے ہیں، استغفار کریں۔ حسن بصری رحمہ اللہ یہ کبار تابعین میں سے ہے، ان کے پاس ایک شخص اور کہا ہے حسن ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے، میں کیا کروں؟ تو کہا استغفار کر، توبہ کر۔ دوسرا شخص کہا اے حسن مجھے رزق میں تنگی ہے، مال میں تنگی ہے، کیا کروں؟ تو کہا جا استغفار کر۔ تیسرا شخص کہا اے حسن میرے باغ سوکھ چکے ہیں، میں کیا کروں اس کے لیے؟ حل بتاؤ شرعی، استغفار کر۔ ایک شخص اور کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہے، لڑکے نہیں ہیں، کیا کروں؟ تو کہا جا استغفار کر۔ تو ان کے شاگردوں نے پوچھا اے استاد، اے حسن بصری، تم نے 4 لوگ آئے، 4 سوال کیا، اولاد نہیں، کسی نے کہا قحط کا کہا، کسی نے کہا باغ میں میرے جو ہے سوکھا پڑ چکا ہے، اور کسی نے مال کے تعلق سے کہا، تم نے سب کو ایک ہی جواب دیا استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ تو کہا میں نے کوئی بات اپنے دل سے تھوڑی کہی ہے، اور فوراً انہوں نے قرآن کی اس آیت کو تلاوت کی قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ تم اے میری قوم تم اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، وہ تم پر موسلادھار بارش دیں گا۔ تو اگر ہم بارش چاہتے ہیں استغفار کریں، ہم مال چاہتے ہیں استغفار کریں، اولاد چاہتے ہیں استغفار کریں جو بے اولاد ہے، اور اگر جنت یا اس کا باغ سوکھ رہا ہے، اگر اسے مال نہیں آتا جبکہ آس پاس آتا ہے، استغفار کرے۔ تو یہاں حصول رزق کے لیے، رزق میں بڑھوتری کے لیے، اولاد میں بڑھوتری کے لیے، بارش کے ہونے کے لیے، اپنے باغ اور اپنی تجارت میں فائدے کے لیے استغفار رسول بتایا گیا ہے۔ توبہ کرو اپنے رب سے، توبہ کی 4 شرائط کے ساتھ۔ نہیں تو میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو کر رہا ہوں، لیکن انہی استغفر اللہ کے دوران میں گناہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ کی تسبیح چل رہی، کسی کا فون آیا جھوٹ بول دیا، کہاں آپ نے توبہ کی اپنے رب سے؟ استغفر اللہ تو میں پڑھ رہا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، کہاں آپ نے استغفر اللہ کیا؟ آپ نے معنی ہی نہیں سمجھا آپ نے اس کا۔ تو صحیح معنوں میں اگر استغفر اللہ ہم کریں گے تو اس کا فائدہ انشاءاللہ عزیز ہمیں زبردست ہوگا، مال میں اضافہ، اولاد میں اضافہ، کھیتی باڑی میں ہمارے اضافہ، تجارت میں اضافہ، بہت اس کے فائدے اللہ بارش دیں گا۔
آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم جس نے کثرت سے اپنے گناہوں کی توبہ کی، جس نے کثرت سے استغفار کیا، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو رہے مجھے معاف کر، کثرت سے، اور اللہ کے رسول دن میں سے 70 سے زائد مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے، ایک روایت میں 100 سے زائد مرتبہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے، یہ قوم کو تعلیم تھی کہ جب تمہارا نبی معصوم ہونے کے بعد اتنا استغفار کرتا ہے تم اس سے زیادہ کرو، تو توبہ اور استغفار کر دیا اللہ کے رسول۔ تو کہا کہ جو کثرت سے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، استغفار کرے، پہلا فائدہ اللہ اس کو ہر غم سے نجات دیں گا، اللہ اس کو ہر غم سے، کس کو آج غم نہیں اور پریشانی نہیں، غم اور پریشانی سے نجات چاہیے، استغفار کرے۔ دوسرا فرماتے ہیں ہر مشکل سے باہر نکال دے گا اسے۔ توبہ کے فائدے تو دیکھیے آپ، ہم تو رزق کے اصول دیکھ رہے ہیں لیکن فائدے دیکھیے، غم سے نکال دیں گا، مشکلات کو دور کر دیں گا اور اس کو باہر نکال دیں گا۔ تیسرا فرمایا وہاں سے رزق دیں گا جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کے گمان بھی نہیں ہوں گے مجھے رزق ملے گا، اور رب اس کو وہاں سے رزق اٹھا کر دے دیں گا۔ کس وجہ سے؟ توبہ کرے کثرت سے اپنے گناہوں کے لیے، ان کے شرائط کے ساتھ، تو وہاں سے اللہ رزق دیں گا اس شخص کو جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا۔ کون؟ جو کثرت سے استغفار کرے، توبہ کرے اپنے گناہوں کے تعلق سے۔ یہ تھا پہلا اصول، پہلی شرط۔